میرے آقا حضور نے ایک لشکر روانہ فرمایا تھا شام کی سرحدوں کی طرف، اور اس لشکر کا امیر جناب اسامہ بن زید کو بنایا تھا، اور یہ لشکر میرے آقا حضور نے ختم نبوت کے منکرین کو روندنے اور کچلنے کے لیے اسامہ بن زید کی کمان کے اندر روانہ فرمایا تھا۔ ابھی لشکر مدینے سے نکلا، تھوڑا سا سفر طے کیا، ادھر میرے آقا حضور کا وصال ہو گیا۔ جس وقت میرے آقا حضور کے وصال کی خبر اس لشکر کو ملی، وہیں سے واپس پلٹ کے مدینے آگے تاکہ حضور کا آخری دیدار بھی کر لے اور آقا حضور کے جنازہ کی بھی سعادت حاصل کر لے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خلیفہ مقرر ہوئے، خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی، سب سے پہلا جناب صدیق اکبر نے اپنی خلافت کا جو آرڈر جاری کیا ہے وہ اسی لشکر کی روانگی کے متعلق تھا۔ جناب صدیق اکبر نے اس لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دیا، ادھر صدیق اکبر نے حکم دیا، ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مشاورت کی، اور مشاورت کر کے صدیق اکبر کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں کہ اے خلیفہ مصطفیٰ، اے امیر المؤمنین، آپ فی الحال اس لشکر کو شام کی سرحدوں کی طرف روانہ نہ فرمائیں۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں جناب صدیق اکبر، میرے آقا حضور نے اس لشکر کو روانہ فرمایا تھا، لیکن اس وقت حالات کچھ تھے، اب حضور کا وصال ہو گیا ہے، اب ایک طرف منافقین سر اٹھا رہے، دوسری طرف عرب کے قبائل مرتد ہو رہے، تیسری طرف منافقین کی سازشیں عروج کے اوپر ہے، اور یہود و نصارہ بھی انتظار میں گئے۔ اے صدیق اکبر، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کمزور سمجھ کے کہیں یہود و نصارہ یا منافقین اور مشرکین کہیں مدینے کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے، اور اگر حملہ آور ہو گئے تو اس فوج کے اندر، اس لشکر کے اندر بڑے بڑے ہمارے سالار موجود ہیں، بڑے بڑے تیر انداز موجود ہیں، بڑے بڑے شاہ سوار موجود ہیں، بڑے بڑے مجاہد موجود ہیں، اگر یہ سارے دور چلے گئے تو پیچھے مدینے کی حفاظت کون کرے گا؟ اس لیے فی الحال اس لشکر کو آپ نہ بھیجیں۔ اب جس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کا یہ مشورہ سنا نا، جناب صدیق اکبر بول پڑے، اور کیا جواب دیا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے میرے آقا حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے آقا حضور کا یاران وفا، اور جس لشکر کو میرے آقا حضور نے اپنی حیات طیبہ کے اندر شام کی سرحدوں کی طرف روانہ فرمایا تھا، وہ لشکر میں نہیں روک سکتا، وہ لشکر اب ضرور روانہ ہو کے رکھے گا، وہ ضرور روانہ ہو کے رہے گا۔ عرض کی ہے صدیق اکبر، آپ ضرور روانہ فرمائیے گا، لیکن ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، جب حالات پورا امن ہو جائے، جب سارے خطرات ٹل جائے، پھر ضرور روانہ فرما دیجئے گا۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا، وہ میرے آقا حضور کے غلاموں، حالات کچھ بھی ہو، حالات جیسے بھی ہو، اگر جانور آ کر صدیق اکبر کے جسم سے بوٹیاں اور گوشت نوچنا شروع ہو جائے، تب بھی صدیق اکبر اس لشکر کو روانہ کر کے رکھے گا۔ صدیق اکبر کسی صورت میں اس لشکر کو نہیں روکے گا، اور جس لشکر کو میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے اپنی حیات طیبہ میں روانہ فرمایا تھا، صدیق کی کیا مجال ہے اس لشکر کو روک سکے، اس لشکر کو روک سکے یا اس لشکر کو مؤخر کر سکے۔ پھر صحابہ کرام نے دوبارہ مشاورت کی، مشاورت کرنے کے بعد جناب فاروق اعظم کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں، اے جناب سیدنا فاروق اعظم، صدیق اکبر ہماری بات تو نہیں مانیں گے، لیکن آپ جا کر صدیق اکبر کی بارگاہ کے اندر مشورہ پیش کریں۔ اے جناب صدیق اکبر، اگر آپ نے اس لشکر کو روانہ ہی فرمانا ہے، ہمارا مشورہ یہ ہے، اس لشکر کا جو امیر ہے، اس لشکر کا جو سالار ہے اسامہ بن زید، وہ ایک غلام کا بیٹا ہے، وہ غلام زادہ ہے، اس لشکر میں بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ بھی گئے، بڑے بڑے شاہ سوار بھی گئے، بڑے بڑے خاندان کے تگڑے قسم کے لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کسی کے اندر خاندانی رگ بیدار ہو جائے، کوئی کہ میں اتنے بڑے خاندان کا بندہ اور ایک غلام کے بیٹے کی کمان کے اندر، ایک غلام کے بیٹے کی قیادت کے اندر میں جنگ کیوں لڑوں؟ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کچھ لوگ پیچھے ہٹ جائیں، اسلام کا نقصان ہو جائے گا، مسلمانوں کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے اے صدیق اکبر، ہمارا مشورہ یہ ہے، اگر لشکر کو بھیجنا کی گئے، اس لشکر کا امیر کوئی بڑا بندہ منتخب کر دے۔ جس وقت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کی بارگاہ کے اندر جا کر یہ مشورہ پیش کیا، جناب صدیق اکبر جلال کے اندر آگے فرمایا، اے عمر، یہ کیسی بات کرتے ہو؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جس لشکر کو میرے آقا حضور نے روانہ فرمایا تھا، وہ لشکر روانہ ہو کے رہے گا، جسے میرے آقا حضور نے امیر لشکر بنایا تھا، امیر لشکر وہی رکھے گا۔ اور
فرما لشکر بھی جائے گا اور اسامہ بن زید کی قیادت میں جائے گا۔ فرما میں کون ہوتا ہوں؟ لشکر کا امیر تبدیل کرنے والا، اور جسے میرے آقا حضور نے امیر لشکر بنایا وہی امیر لشکر بن کر لشکر لے کے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر تاریخ کے اندر اور روایت کے اندر آتا ہے جناب صدیق اکبر نے جناب اسامہ بن زید کو پورے لشکر کو حکم دیا تیار ہو جاؤ۔ جب پورا لشکر تیار ہو گیا جناب صدیق اکبر نے خود اسامہ بن زید کو سواری کے اوپر سوار کیا۔ سواری کے اوپر سوار کر کے جب سواری نے چلنا شروع کیا، صدیق اکبر خلیفہ مصطفیٰ ہو کے اس گھوڑے کے ساتھ اس سواری کے ساتھ ساتھ دوڑتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اسامہ اور تو وہ ہے جسے میرے آقا حضور نے امیر لشکر بنا کے روانہ فرمایا تھا، جسے میرے آقا حضور نے امیر لشکر بنا کے روانہ فرمایا تھا۔ اب صحابہ کرام کو خطرہ تھا کہیں یہود و نصارہ منافقین کہیں مدینے کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے، لیکن یہ صدیق اکبر کی بصیرت اور آپ کی فراست تھی۔ آپ نے فرمایا وہ لشکر روانہ ہو کے رہے گا، اور پھر اس لشکر کی روانگی کا اثر اتنا پڑا کہ جس قبیلے سے وہ لشکر جاتا تھا نا، جہاں پر منافقین سازشیں کر رہے تھے اور جنہوں نے ابھی مدینے پر حملہ کرنے کا پروگرام بھی بنایا تھا، جو اس لشکر کو دیکھا ان کے اوپر رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا۔ ایک دوسرے سے کہنا شروع ہو گئے کہ اگر مسلمان ان نازک حالات میں حضور کے وصال کے بعد بھی اگر ان نازک حالات میں بھی لشکر روانہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی پاور ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے، مسلمانوں کی پاور ابھی بھی موجود ہے۔ یہ لشکر جا کر شام کی سرحدوں پہ منکرین ختم نبوت کے خلاف جنگ کر کے شام کی سرحدوں پہ جا کر اپنے جھنڈے گاڑ کے آیا۔ اللہ نے اسلام کو عزت اور شان و شوکت عطا فرمائی۔